بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے کریں گے۔ جیسا کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا سبق اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے 3 سوال کیے تھے، اور ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ رب العزت نے مشرق سے مغرب تک حکومت دی اور اس نے پوری زمین کی اپنی سلطنت کی سیر کی، اس شخص کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک قوم کے بارے میں پوچھا کہ اسی بندے نے ایک قوم کو در و دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، وہ واقعہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا جواب سورۃ الکہف کے اس بقیہ حصے میں دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو جواب دے دے کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ان قریب ذوالقرنین کے بارے میں اور ذوالقرنین کے قصے میں سے تمہارے اوپر پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو طاقت دی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نبی ہی ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور اپنے مبارک بندوں میں کیا ہے، اور اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے جو یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب اور مبارک بندوں میں سے ایک انسان تھے۔ لیکن ان کی نبوت کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، اور اس کے بارے میں اختلاف ہی ہے، لہذا ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا مکننا لہ فی الارض، ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں یہ قدرت اور طاقت دی تھی، ان کو یہ قوت عطا کی تھی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہر طرح کی طاقت اور ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے، یعنی اتنی قوت، اتنی طاقت اور اس طرح کی قوت اور طاقت دی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فأتبع سببا، پس وہ اپنے اسباب کو لے کے، اپنے سامان کو لے کے چلا، تو کس طرح چلا؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کہ وہ دنیا کے اینڈ تک، جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے وہاں تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا وجدہا تغرب فی عین حمیہ، کہ سورج ایک دلدل کے اندر غروب ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے منظر ان کو دکھایا، اور اس کے بعد آج تک یہ سائنس اپنی پوری ترقیوں کے باوجود اس چیز کو تلاش نہیں کر سکی۔ اور میرے مالک نے سچ کہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم سے پہلی مخلوقوں کو دیں فما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ ان نعمتیں جو ہم نے پچھلی قوموں کو عطا کی اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ آج کا انسان اس بے وقوفی کا اور زعم کا شکار ہے کہ میں ہی دنیا کے ایڈوانس ترین دور میں، ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کو میں نے ہی دیکھا ہے، اس سے پہلے انسان نے کبھی ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی ترقی نہیں دیکھی، جبکہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا تم اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ میرا خیال ہے مومنوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ دنیا کی آج کی ترقی اس ترقی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، پھر وہ وہاں سے چلے اور مشرق تک پہنچے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا وہاں تک پہنچے، یعنی دنیا کے 2 بڑے کنارے، شرق اور غرب، 2 بڑے کنارے اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندوں کو دکھائے، اور ان کو پوری دنیا کی سیر کروائی، پوری دنیا کی سلطنت، قوت، حکومت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں تک کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ وہاں سے چلے۔ تو یہ کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ تیسرا سفر شمال کی طرف تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ایک 2 دروازوں کے پاس پہنچے، ایک وادی میں پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ سدین سے مراد 2 پہاڑ ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی۔ وجد من دونہما قوما، ان کے درمیان ایک ایسی قوم دیکھی جن کی وہ گفتگو اور زبان وہ نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے قریب آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یہ جو قوم ہے جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پا رہے، اس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، مفسدون فی الارض، یہ زمین میں بہت زیادہ فساد کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا آپ کے لیے اس بات کی طاقت اور قوت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کچھ طے کر دیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو قائم کر دیں۔
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ یاد رکھو کہ میرے رب نے مجھے خیر کی طاقت اور قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو انہوں نے کہا کہ آؤ میری قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، تم میری افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط ترین اور بڑی طاقتور قسم کی دیوار بنا دوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے آتونی زبر الحدید، انہوں نے ان کو حکم دیا کہ تم لوہے کے تختے لاؤ۔ جب وہ لوہے کے دونوں تختے دو پہاڑوں کے درمیان بہترین طرح سے سیٹ کر دیے گئے تو انہوں نے کہا انفخوا، آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی حتی اذا جعلہ نارا، تو لوہا جل جل کے آگ کے ہی جیسا ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو، یعنی لوہے کے تختوں کو اچھی طرح پگھلا کے، اور آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ لوہا پانی بن جاتا ہے اور وہ ہر چیز کے اندر تک چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کوئی سپیس باقی نہیں رہتی۔ تو کہا اب اس کے اوپر پگھلتا ہوا تانبا ڈال دو، یعنی پہلے لوہا اوپر تانبا، اور زیادہ مضبوط اس کو کر دو، اور ساتھ ہی فرما دیا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، اب یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ اس کو پھلانگ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکتے ہیں، نقب لگا سکتے ہیں۔ قال هذا رحمت من ربی، اور پھر ساتھ یہ کہا یہ میرے رب کی رحمت کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ لیکن جب اس اللہ کا حکم آئے گا جعلہ دکا، یہ دیوار ان کے لیے ریت کی دیوار ثابت ہوگی اور اس کو پھلانگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وکان وعد ربی حقا، اور پھر یاد رکھو اس دن میرے رب کا وعدہ سچ ہو جائے گا، جو چاہے گا میرا اللہ رب العالمین اپنے حکم کے ساتھ پورا فرما دے گا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں چند ایک باتیں یاد رکھ لیں، یہ ایک مستقل قوم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، تو اکثریت ان میں سے یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ اس دیوار کو وہ اللہ کے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا وہ پھلانگ نہیں سکیں گے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں اور کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ روز آ کے دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اللہ اس دیوار کو اس دن ویسی حالت میں چھوڑ دے گا، مگر نہ وہ رات کو جہاں چھوڑ کے جاتے ہیں صبح تک وہ وہیں اپنی اصل پر باقی واپس آ چکی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، لیکن صحیح البخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے، بشر قد اقترب، اس شر اور برائی کی وجہ سے جو بہت قریب ہے۔ وہ شر اور برائی کیا ہے کہ آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے ان کے سامنے جو اللہ نے دیوار قائم رکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اللہ کا حکم اور قیامت کی نشانیوں کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں کہ یاجوج ماجوج نے آج اتنا سوراخ کر لیا ہے تو ہر گزرتا دن یہ سوراخ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن میرے اللہ کا حکم آ جائے گا اور یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے چلتے چلے آئیں گے۔ اور صحیح البخاری میں ہی معلق روایت ہے جس کے اندر ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کے اس دیوار کی حالت کو بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں پوچھی، تو جب انہوں نے نشانیاں بتائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں واقعی یہ بندہ سد ذوالقرنین، دیوار ذوالقرنین دیکھ کے آیا ہے۔ اب یہ دیوار کہاں پہ ہے اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے لوگ اس کے منکر ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ دیوار تھی ختم ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دیوار آج بھی باقی ہے اور جب یہ دیوار ختم ہوگی تو یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے اور وہ دنیا میں تباہی پھیلائیں گے، اور ان کے لیے ایک مفصل سلسلہ جو ہے وہ مختلف علماء نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے لیکچرز میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں یا کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جن کتابوں میں علماء نے مکمل تفصیل کے ساتھ ان نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے اس کی مخلوق میں سے جسے چاہیں گے اپنا مددگار بنا لیں گے، جسے چاہیں گے اپنا رب بنا لیں گے۔ یہاں دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہی، ان یتخذوا عبادی، وہ بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں جن کو وہ مشرکین اپنا معبود بناتے ہیں اور اللہ کے سامنے معبود باطل بنا کے کھڑا کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کے اندر ان کی مہمانی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں کی جو سب سے زیادہ گھاٹے والے اعمال کرنے والے اور گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، سارے مقصد، ساری نیتیں، سارے ارادے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جس بندے کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے تو جان لو یہ بندہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی ملاقات کا، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے لیے کل قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، یعنی بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتی واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کی اس عمل کی سزا ہے کہ انہوں نے میرے رسولوں کو اور میری آیتوں کو مذاق بنا لیا تھا، میری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی کے اس جرم کی وجہ سے ہم نے جہنم میں ان کی مہمان نوازی، اور اس طرح کی مہمان نوازی کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اللہ نے ان کے لیے تیار فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کچھ بات کی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی کا بندوبست کر رکھا ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، اور نہ ہی کبھی ہی نکالے جانے کے بارے میں یا اپنی جگہ کے بارے میں وہ کسی طرح سے اس چیز کو چھوڑنا یا بدلنا چاہیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی اللہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر بھی اللہ رب العالمین کی سمندروں کو سیاہی میں بدل کے اللہ رب العالمین کے کلمات یعنی اس کی تعریف اور حمد و ثنا اگر انسان لکھنا چاہے لنفد البحر قبل ان تنفد، وہ سمندروں کی سیاہی اللہ کے کلمات اور اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمے لکھنے سے پہلے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس جیسا تم اور سمندر بھی لے آؤ، اتنی سیاہی اور بھی لے آؤ، تب بھی تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو اور اس کے فضل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ بالکل نہیں کر سکتے۔ سبحانک انت الخالق العلی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ اعلان کروا رہے ہیں جو آج کے مشرک کے درمیان یا کسی بھی غلط عقیدے والے بندے کے درمیان اور صحیح عقیدے بندہ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک کلیئر حد ہے۔ وہ کیا حد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے نبی اعلان کر دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، تم ہی میں سے ہوں، میرا بھی قبیلہ ہے، میں ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہوں، میں انسان ہوں، صرف فرق یہ ہے یوحا الی، اللہ رب العالمین میری طرف وحی فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے تم سب سے چن کے اپنی نبوت کے لیے اور وحی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ اس عقیدے سے ایک رتی کے برابر بھی زائد ہے، ایک رتی کے برابر بھی وہ اس عقیدے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ یاد رکھو اس حد کو پھلانگ کے دوسری طرف چلے جانے والا ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد بشر نہیں ہیں، محمد نور ہیں، نور من نور اللہ ہیں، محمد پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، جو محمد کو انسان کے علاوہ سب کچھ مانتے ہیں، یاد رکھو یہ حد فاصل ہے، یہ ایک لائن ہے اور خط ہے، اللہ نے ڈرا فرما دی ہے۔ جو ادھر ہے، جو قرآن کے مطابق ہے وہ درست ہے، جس کے عقیدے میں رتی برابر بھی فرق ہے وہ ادھر ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، سب سے بڑی اور بنیادی وحی کیا ہے کہ تمہارا الہ وہ ایک الہ ہے، معبود برحق وہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو بندہ اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ ایمان کو بہترین کر لے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کر لے، بہترین عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی چیز میں بھی ذرہ برابر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اگلی صورت وضع فرمائی، بیان فرمائی،
جس صورت کا نام سورہ مریم ہے، ترتیب کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے اور مکی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں سلام اللہ علیہا، یہ دونوں ماں بیٹا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، ان کے نام پر اس کے سورت کے نام کو رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں آپ کے زندگی کے درمیانی عرصے میں صورت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، آپ کی تضحیک کر رہے تھے، جھوٹے الزامات لگا رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑنے شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا، کہیں معاشی بائیکاٹ، کہیں اخلاقی بائیکاٹ، کہیں سماجی بائیکاٹ، طرح طرح سے ہر قبیلہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا، تکلیفیں دی جاتی، پیاس بھوک کی تکلیفیں، چلچلاتی دھوپ کے اوپر اور ریت کے اوپر لٹا کر گھنٹوں بھاری بھاری پتھر سینوں پر رکھ دیے جاتے۔ یہ ساری کام اور کوششیں اس لیے تھی کہ اسلام چھوڑنے پر ان کو مجبور کر دیا جائے۔ تو جب یہ ساری تکلیفیں ناقابل برداشت ہو گئیں، حالات ناقابل برداشت ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ابتداء اسلام میں ہی مسلمانوں کے ایک گروہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ابتدائی طور پر اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی، اور چند ہی مہینوں میں مکہ میں سے 83 مرد اور 11 عورتیں جو قریش میں سے تھے بالخصوص، اور 7 لوگ وہ تھے جو غیر قریشی تھے، وہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے، جو اللہ کے رسول کے خاندان سے تھے اور سب سے بڑھ کے اسلام لا چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے وہاں پر جو حبشہ جہاں کا بادشاہ اور جہاں پر حکومت عیسائیوں کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے مسلمانوں کے جو عیسائیوں کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد تھے، ان کو واضح فرمانے کے لیے سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ تو سب سے پہلے جب نجاشی کے دربار میں صحابہ پہنچے تو اتنے لوگ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو مشرکین مکہ کے لیے اور بالخصوص قریشیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ذلیل اور رسوا کرنا یہ تو ان کا مشن تھا۔ یہاں تک کہ قریش کا ایک وفد نجاشی کے پاس پہنچا، جا کے پہلے مشیروں وغیرہ سے ملاقات کی، وزراء سے ملاقات کی، ان کو تحفے تحائف دیے، رشوتیں دیں، تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے چل کے ہماری تائید کریں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں، ہم واپسی کی درخواست کریں گے تو ان کو وہاں سے نکال کے ذلیل و رسوا کر کے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو سب کے سب لوگ جب اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو نجاشی ایک عادل حکمران تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے 2 اسباب تھے کہ نجاشی ایک عادل حکمران تھا، اور دوسرا وہ اس وقت کی عیسائیت کے بہترین اسلوب اور عیسائیت کے بہترین دین کے اوپر تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ بہترین عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، کتاب کو ماننے والا ہے، کتاب پر عمل کرنے والا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہترین عیسائی حکمران تھا اور عادل تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہاں بھیجیں۔ مسلمانوں کے بارے میں جب جا کے کفار نے نجاشی کے دربار میں بات کی تو نجاشی نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں کو بلا کر ان کا موقف نہ سن لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کو تمہارے حوالے کروں۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، جب ان کا موقف سنا تو نجاشی نے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور یہ حبشہ میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ اگلے دن پھر مشرکین مکہ ایک نئی سازش کے ساتھ آئے کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا تابعدار کہتے ہیں، لیکن ان کے عقائد آپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں کہ یہ جو عقائد ہیں یا تو ان کے عقائد سن لیں، وگرنہ یہ لوگ آپ کے ملک میں فساد برپا کر دیں گے اور آپ کے لوگوں کو بے دین کر دیں گے۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ تو مسلمان کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوئے کہ عیسائی تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، سیدہ مریم کو خدا کا حصہ اور بیوی مانتے ہیں، جبکہ اسلام کا ایسا ہرگز ہی بھی موقف نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے مدد مانگتے ہوئے، بغیر کسی مداحنت کے، بغیر کسی لالچ کی امید اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بادشاہ کے اوپر سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں اور خاص طور پہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر پڑھا۔ تو
تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا اور کہا اللہ کی قسم سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذکر میں جو حقیقت تھی اس میں تم نے ایک رتی کے دائس، ایک تنکے کے برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد تم جب تک چاہو میرے ملک میں رہ سکتے ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور مشرکین مکہ کو کہا تھا اور اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، اگر اب تم نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو یہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 3-4 امور کے اوپر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ لوگوں دیکھو حالات جو بھی ہو جائیں، معاملات جس طرح کی بھی مرضی ہو جائیں، یہ بات سب سے بنیادی ہے کہ جب بھی تم نے کسی بھی حیثیت سے کہیں بھی جانا ہے تو کسی مداحنت کا شکار نہیں ہونا، کتنے ہی تم پریشان کیوں نہ ہو، تم نے جو بھی حق بات ہے وہ بیان کرنی ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی تھی، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حق تھا، سچ تھا، بالکل وہی بیان کیا اور قطعاً کسی مداحنت کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کو نصرت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے پہلے 2 رکوعوں میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدہ عیسیٰ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہم، ان کے قصے سنائے اور ان کے حالات کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حالات کی نزاکت کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سنایا کہ جو حالات تمہارے ساتھ ہیں ابراہیم کے ساتھ بھی تھے، کہ ان کو تو ان کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، ان کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو تم دین ابراہیمی پر ہو، اور سنت ابراہیمی بھی، ہجرت بھی ایک سنت ابراہیمی ہے، تو یاد رکھو تم نے پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ یاد ہوگا کل بھی ہم نے اس بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل سے آنورڈ دوسری صورتوں میں مسلمانوں کی ایک ذہن سازی شروع کر دی تھی ہجرت کے لیے، تو اسی اعتبار سے 2-3 صورتیں 4 صورتیں پے در پے اللہ نے ان کے اندر ہجرت کے واقعات اصحاب الکہف کی شکل میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں اور اس طرح کی شکلوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن، زندگی کا مقصد اور وہ دین وہی لے کے آئے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، مگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یا اگر کسی نے قبول کیا تو انبیاء کے جانے کے بعد بگڑتے گئے، اور آج جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ اور آخری 2 رکوعوں میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بالکل سورت کے آخر پہ جا کے اہل ایمان کو ایک خوشخبری سنائی کہ دشمنان حق کے جتنے دشمنان ہیں ان کی کوششوں کے باوجود بھی تم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے محبوب رہو گے، اور ان کی دشمنیاں اور ان کی عیاریاں تمہیں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی۔ یہ اس پوری سورت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن اب ضمناً کچھ چند آیتیں اور چند باتوں سے اس تفسیر کو ہم واضح کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ رب العالمین نے تیرے اپنے ایک بندے زکریا علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اور بڑی رحمت سے اور بڑی محبت سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کا ذکر کیا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو بڑے ہی چپکے سے پکارا۔ سیدنا مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، یہ بات تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، لیکن پھر ریپیٹ کر دوں، یہ ان کی کفالت میں تھی، اور زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس آتے تو طرح طرح کے پھل ان کے پاس دیکھتے جو نہ اس علاقے کے ہوتے، نہ ان کا موسم ہوتا، تو وہ پوچھتے یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام جب یہ چیز دیکھتے تو ایک دن ان کا دل بھر آیا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، تو انہوں نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مریم کو اپنی نعمتیں دینے پر قادر ہے، تو اللہ اولاد کا بھی کوئی موسم نہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اور یہاں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، قرآن کہتا ہے قال ربی، جب وہ چپکے سے پکارا تو کیا کہا، انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر میں بڑھاپا آ چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی
میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، کبھی بھی دعا کر کے میرے دل میں محرومی نہیں آئی، جب بھی میں نے تجھ سے جو مانگا ہے، جس وقت بھی مانگا ہے، تو نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ اب بات یہ ہے کہ تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اور ایک جملہ کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میں اپنے پیچھے کی قرار سے ڈرتا ہوں کہ کوئی میرے بعد وارث نہیں، میری امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے، یہ آل یعقوب کا کوئی وارث نہیں، اللہ مجھے وارث عطا فرما دے جو میری نسل کو آگے چلائے، یعقوب علیہ السلام اور آل ابراہیم کی ذمہ داری کو آگے لے کے چلے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت اپنے اس بندے کی محبت کو دیکھتے ہوئے، اس بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہیں پر اعلان فرما دیا کہ ہم تمہیں یحییٰ نام کا ایک بیٹا دیں گے، اور وہ ایسا نام ہوگا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے جب یہ خوشخبری آ گئی تو زکریہ علیہ السلام خود حیران ہو گئے کہ اللہ اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علی هین، یہ تیرا رب ہے اور یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اس پر بڑا ہی آسان ہے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی نشان نہیں تھا، ذرہ تک نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ہم قادر ہیں اور ہم جس طرح چاہیں گے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا اللہ نشانی قائم کر دے، تو اللہ نے نشانی یہ دی کہ تم 3 راتوں تک اپنی قوم سے بات کرنا چاہو گے لیکن بات نہیں کر سکو گے، اشارے کنائے سے باتیں کرو گے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا اور ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی اور ان کو تلقین اور نصیحت کی کہ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرشتے نے آ کے ان کو جب خوشخبری سنائی تو انہوں نے فرشتے کو اللہ سے ڈرایا کہ دیکھو تم اللہ میرے قریب مت آنا، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میں تمہیں بھی اللہ کا ڈر دیتی ہوں۔ فرشتے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرشتہ ڈر گیا اور فوراً اللہ کا حکم سنایا۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری گفتگو تیسرے پارے میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا علی ہین، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تجھے اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ بیٹے کو لے کے اپنی قوم میں آئی تو قوم نے بہت برا بلا کہا کہ مریم نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، آل عمران مبارک آل تھی، نہ تیرا بھائی ہارون ایسا تھا، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ ان کو عار دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ماں کے پیٹ میں سے ہی بولے اور انہوں نے اعلان کر دیا، جبکہ عیسائی آج تک اس عقیدے پہ ہیں، جبکہ قرآن نے یہ پہلے دن ہی یہ عقیدہ کلیئر کر دیا تھا۔ تو سیدنا مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بول کے بتائے گا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام خاموش رہیں۔ تو وہ بچہ بولا، جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا یہ بچہ کیسے بول کے بتائے گا؟ لیکن اللہ نے اس بچے کو زبان دی اور وہ بولا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا انی عبد اللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبوت عطا کی ہے۔ لیکن آج کے دن تک عیسائی اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور وہ معاذ اللہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کے ساتھ انہوں نے معاذ اللہ تعلق قائم کیا تھا۔ تو سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور عیسائیوں کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس جرم کی پاداش میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے عقیدے کے مطابق پاک پانی میں غسل دے کے پاک کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، ان کی باتیں بھی جھوٹی ہیں، ان کی تاریخ بھی جھوٹی ہے، ان کی کتابیں بھی جھوٹی ہیں۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، نشانی بنا کے پیدا کیا، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کفر کرنے والا ہے، اور ہم اس کو کفر پر سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں
ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں شک کرتے ہیں اور یہ لڑائی کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں مانتا پھر وہی بات، یہ ڈرا لائن ہے، جو مانتا ہے وہ دائیں طرف ہے، جو نہیں مانتا وہ بائیں طرف ہے، یہ فیصلہ کر دینے والی بات ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس طرح آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو ہجرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور تم دین ابراہیمی پر ہو تو ابراہیمی دین کی یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے کہ وہ ہجرت کرتے والے تھے۔ ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا، باپ نے نکال دیا، باپ نے ذلیل اور رسوا کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، لیکن ابراہیم کے واقعے کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی ہجرت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ خاص ان کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو بھی پیغام دے دیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو، جبکہ غلط ہے، تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو، بلکہ تم اس کے بالکل برعکس اپنی مرضی کے دین پر چل رہے ہو جو کبھی بھی دین ابراہیمی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اپنے باپ کو دی۔ ان کے باپ نے نہ صرف ماننے کے سے انکار کر دیا بلکہ قتل کی دھمکی دی، ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ کیا، تو تب اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچے نبی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ابا جان میں آپ کو دیکھتا ہوں اب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ تو کسی کے کام نہیں آ سکتے، یہ تو کسی کو نقصان اور فائدہ نہیں دے سکتے، اے ابا جان اللہ کی طرف سے میرے پاس سچی بات ہدایت علم آ گیا ہے، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں آپ کو یہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتا ہوں، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کا رستہ ہے، شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ان کے باپ نے کلیئر کہہ دیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم میں یا تو تجھے رجم کر دوں گا، یا میں تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا، یا میں تجھے ذلیل کر دوں گا، تیرے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، ابا جان اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہاں دو باتیں یاد رکھ لیں، والدین کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، والدین اللہ کی نافرمانی کتنی ہی کرنے والے کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے لیے جو دنیا کا رشتہ اللہ نے آپ کا ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم نے دنیا کے اس رشتے کو بہترین طرح سے نبھانا ہے، دنیا کے اس رشتے کو نبھانے میں کوئی کوتاہی قابل برداشت نہیں، قطعاً کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، اس رشتے کو تم نے اسی طرح نبھانا ہے جس طرح ایک مسلمان اپنے مسلمان ماں باپ کے ساتھ رشتہ نبھاتا ہے۔ ہاں جو وہ باتیں تمہیں اللہ کے خلاف کریں، اللہ کے خلاف تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دے، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ اجازت دی تھی، وعدہا ایہ، جو صرف ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ابراہیم تم اپنے باپ کے لیے استغفار کر سکتے ہو۔ صحیح البخاری کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن بھی اللہ سے التجا کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے ابراہیم میں نے قسم لی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے پختہ ارادہ کر دیا ہے کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، لہذا میں یہ اصول نہیں توڑ سکتا۔ ابراہیم تیری دوستی میرے ساتھ اپنی جگہ پر، میں تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بچھو کی شکل دے کے پوری کائنات سے چھپا کے اللہ رب العالمین چپکے سے خاموشی سے جہنم میں پھینک دیں گے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین نے وہ مکہ کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا کہ دیکھیں آپ بھائی کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، بیوی کو دعوت دے رہے ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خاندان والوں کو دعوت دے رہے ہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ عالم تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تھی تو باپ نے ہی دھمکیاں دے کے گھر سے نکال دینے کا کہہ دیا تھا، قتل کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے کہ ہجرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ کبھی بھی قوم نے پھولوں کے ہار ڈال کے ان کا استقبال نہیں کیا، بلکہ قوم ان کو ہمیشہ
تنگ کرتی ہے، قوم ان کو ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے رسول اور میرے رسول کے ساتھیوں، اپنے آپ کو ثابت قدم کر لو، میں اللہ تمہیں کامیابیاں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہ تو نبی تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے نافرمان بھی آئے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، ایسے بدبخت بھی آئے، ناخلف آئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اللہ کی بندگی نہ کی، جنہوں نے خواہشات کی اور شہوات کی پیدا کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فسوف يلقون غیا، نبی کی اولاد سے ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، نبی کی نسل سے ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو نافرمانی پہ ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی ماں کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی سے نسبت تب ہی فائدہ دے گی جب عمل ہوگا، جب عمل نہیں تو یاد رکھو فسوف یلقون غیا، بے شک یہ نبی کے خلیفہ تھے، نبی کے خلف تھے، لیکن جب انہوں نے شہوات کی پیروی کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو اعلان واضح ہے کہ ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں مشرکین مکہ جو تھے وہ انتہائی متکبر تھے، اپنی دولت پر، مال پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو واضح لفظوں میں پیغام دے دیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے اوپر ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ایمان والوں کو کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ تم ایک گروہ، ہم ایک گروہ ہیں، دونوں میں سے کون ہے جو مجلس اور مقام کے اعتبار سے، جو عزت اور شہرت کے اعتبار سے بہتر ہو۔ یاد رکھو دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اللہ کے ہاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ تو میرے رب نے اعلان کر دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ہم نے تم سے پہلے کئی لوگ ایسے ہلاک کر دیے، کئی زمانے ہلاک کر دیے، ہم احسن أثاثا وَرِئْيًا، جو تم میں سے کئی اعتبار سے، ساد و سامان کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم سے بہتر تھے، ہم نے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا، تم کیا چیز ہو۔ اور یاد رکھو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، جو بندہ گمراہی پر ہے، جو گمراہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرماتے ہوئے، وہ اللہ رحمان رحم فرماتے ہوئے اس کو مہلت دے دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ رحمان نہ ہو اس کو اپنی نافرمانی کی ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دے۔ یہ بڑا خوبصورت نکتہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی نافرمانیاں اس کو یاد کروا رہے ہیں اور پھر بھی اپنی رحم کی رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اللہ تم پر رحم فرماتے ہوئے تمہیں مہلت دے دیتا ہوں، وگرنہ یاد رکھو تمہاری نافرمانیوں کی ایک ہی سزا ہے کہ فوراً اٹھاؤں اور جہنم میں پھینک دوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، یہاں تک کہ وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، یا اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے یا قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو یاد رکھو پھر اس وقت ان کو علم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے کون تھا جو سب سے بڑا تھا مقام کے اعتبار سے، اور کون تھا سب سے برا لشکر کے اعتبار سے، اور کون تھا سب سے برا کمزوری کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور کون تھا۔ یہ ساری چیزیں میں اللہ کل قیامت کے دن ان کے سامنے واضح کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے اور عیسائیوں کے ان عقائد کی سختی سے نفی کی جو یہ کہتے تھے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہودی اور عیسائی عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ نے کیا ہے، اور ان کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کی عبادت کی وجہ سے ہم سے خوش ہو کے ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت ہی بڑی اور بھاری بات ہے اور انتہائی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال هدا،
ولدا، اور پہاڑ منہ کے بل زمین پہ آ کے گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کوئی یہ کہے، کوئی یہ اعلان کرے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے کسی کو اولاد کے طور پر چن لیا اور پکڑ لیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی فرما دیا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لوگوں اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد، کسی کو صاحب، کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ اکیلا تنے تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا دوسرا اور ثانی کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض، کیونکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقیں ہیں یہ سب کی سب اس اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے آئیں گی۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہم ایک ایک کو گنیں گے، ایک ایک کو شمار کریں گے، اور ہر کوئی ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آ کے اپنی پیشی بھگتے گا اور اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے ایک اپنی خاص محبت کو واضح فرما دے گا، ان کے لیے خاص محبت کے اعلانات ہوں گے، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، کہ آپ متقین کو بشارتیں اور خوشخبریاں دے دیں، اور وہ قوم جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ نافرمانی کرنے والی ہے، اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے والی ہے، آپ اس قوم کو ڈرا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورت سورہ طٰہٰ جس کا نام ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ ہجرت حبشہ کے کچھ دیر کے بعد نازل ہوئی، اور جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی صورت کی کچھ ابتدائی آیتیں سننے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور ہجرت حبشہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں اور مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو ڈرنے والا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، علی العرش استویٰ، اور عرش پر مستوی ہے۔ یہ واضح دلیل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں، لامکان میں، یہاں ہے وہاں ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ان کے لیے یہ کھلی دلیل ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے حنفی بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس گمراہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو توحید کے معاملے میں اپنا امام ہی نہیں مانتے، تو جبکہ ان کے یہی امام جن کو وہ امام اعظم کہتے ہیں، ان کا قول ان کی شاگردوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی نہیں مانتا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، وہ کافر ہے۔ اور دوسری روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ کلمہ پڑھتا بھی رہے اور اسی عقیدے پر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ آیا ہے، تو بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ قصہ میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو ایک وادی میں ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، تو رکے، تو سردی کو وہاں ایک نور دیکھا، آگ دے تھی، تو سردی سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو کہا ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر آگ سے گرمی لے لیں، حرارت لے لیں اور سردی کی شدت کم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین جب وہاں پر آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت عطا فرما دی اور کہا انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں موجود ہے۔ تو موسیٰ ہم تمہیں نبوت عطا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی نشانیاں دے دی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے عصا کو نشانی بنا دیا کہ زمین پہ پھینکو گے۔ تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات مفسرین نے نقل کی ہے، قرآن مجید نے نقل کی ہے، جس کی تفسیر مفسرین نے بڑی خوبصورت بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہ جب محبوب کی اپنے محب کے ساتھ ملاقات ہو اور محب کی محبوب سے ملاقات ہو تو منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہی وہ ایک ملاقات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ محبت کرتا تھا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، تو اللہ نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا ہی عصا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، ضرورت پڑنے پر ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بها علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں اس سے۔ مفسرین نے نقل کیا ہے تمثیلاً
کہ کسی بندے کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھی تو انہوں نے آگے سے بڑا لمبا جواب دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بات چھوٹی نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب مجھے آپ سے محبت ہے اور میری آپ سے ملاقات ہے تو میں بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے بہانہ ڈھونڈا تھا جب اللہ رب العالمین آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے. تو آپ نے بھی بہانے سے بات کو لمبا کیا تھا، جبکہ اللہ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہتے عصا ہے، میرا عصا ہے، بس بات ختم. لیکن آپ نے اس وقت کو بڑھانے کے لیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت تھا، آپ نے بات کو لمبا کیا. میں نے بھی آپ سے محبت کرتے ہوئے اس بات کو لمبا کر دیا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اور بھی بڑے کام ہیں. تو اللہ نے کہا اس کو زمین پہ پھینکو. وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن کے چلنے لگا. اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ڈرنا نہیں، اس کو پکڑ لو. جب پکڑا سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو وہ اپنی اصل میں واپس لوٹ آیا. یہاں پر ایک بات مفسرین نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں یاد رکھیں جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو آزماتے ہیں تو اس کے سامنے اتنی بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے کہ انسان کے سامنے زندہ بڑا اژدہا موجود ہو اور قریب ہو کہ اس کو کھانے والا ہو، لیکن اس کو اللہ کی رحمت پر اگر یقین ہو تو اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں اس طرح دکھاتے ہیں کہ موسیٰ کو کہا تھا خذھا ولا تخف، یہ زندہ اژدہا ہے، قریب ہے کہ تجھے بھی نگل جائے. اور موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں ڈرنا نہیں، اس کو پکڑو. اللہ پر توکل کر کے پکڑنے کی دیر تھی، اللہ نے اسی اژدہے کو واپس عصا اور لاٹھی بنا دیا تھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تکلیفیں بڑی بڑی آ جائیں، آزمائشیں بڑی بڑی آ جائیں، پریشانیاں بڑی بڑی آ جائیں، لیکن انسان کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہو، اللہ رب العالمین انہی آگ سے اور انہی پریشانیوں سے اللہ اس طرح کی راحت کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ نے دوسری نشانی عطا فرمائی کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دو، جب یہ نکلے گا تو بڑا روشن ہوگا. تو اس وقت اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ نے حکم دیا کہ اب جاؤ، جا کے فرعون کو جو طاغی ہے، باغی ہے، بغاوت کرنے والا، اس کو جا کے میرا حکم سناؤ، میری دعوت دو، توحید کی طرف بلاؤ. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ چیزیں مانگی کہ سب سے پہلے اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. واحلل عقدۃ ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان میں ایک لکنت ہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تتلاہٹ تھی. تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے گھر میں سے میرا وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے، میرا ساتھی بنا دے. ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا ساتھی بنا دے. اشدد بہ ازری، اور اللہ اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر یہ رشتے خیر والے ہوں، کبھی کبھی تو یہ رشتے جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں گزرا، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزرا، اللہ کے رسول کی سیرت میں موجود ہے کہ یہ رشتے کبھی کبھی انتہا کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن اگر یہ رشتے ساتھ دینے والے ہوں تو یہ رشتے انسان کے لیے بہت بڑے سہارے کا اور بہت بڑے ساتھ کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور انسان جب مڑ کے دیکھتا ہے کہ پیچھے رشتہ کھڑا ہے، ساتھ دینے والا کھڑا ہے، تو انسان ویسے ہی شیر ہو جاتا ہے. تو کہا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا کے میری پشت کو مضبوط فرما دے. واشرکہ فی امری، اور میرے معاملے میں اس کو میرا شریک بنا دے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ تاکہ ہم تیری خوب حمد و ثنا بیان کریں اور تیرا خوب ذکر کریں. یہاں ایک بات بڑی خوبصورت جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جب جس کو جہاں جس طرح چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی ایسا اصول نہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو نبوت دیں تو خلقت کو اکٹھا کریں، ہار پہنائیں، ڈھول ڈھمکا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ جب جس کو جہاں جس وقت چاہے جیسے چاہے نبوت عطا فرما دے. یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے ہیں، یہ اس کی بنائی ہوئی قدرت کے معاملات ہیں. وہ جس کو جس طرح چاہے نبوت عطا فرمائے، اس کی ذات پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہ مالک ہے اور جس طرح چاہے تصرف فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فرعون کو جا کے میری بات سناؤ، لیکن کیا کرنا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی سے اس سے بات کرنی ہے، سخت بات نہیں کرنی. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ بات کو سمجھ لے اور اللہ سے ڈر جائے. تم نے اس کے اوپر نرمی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی. تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے
جا کے مکالمہ ہوا، فرعون نے کہا نشانی دکھاؤ، نشانی دکھائی، اور پھر یہ بھی کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس نے جب سوالات کی، ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں، تو کہا مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، اسی میں واپس جائیں گے، اسی سے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں جب دیکھیں تو بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، تو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا معاملہ آیا کہ جن کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک دن طے کر لیا گیا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، وہ عید کا دن تھا یا ان کے کوئی میلے وغیرہ کا دن تھا، وہ دن طے کر لیا گیا کہ اس دن یہ دونوں آپس میں مقابلہ کریں گے۔ پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا اگر جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کہا تم میرے مقرب ہوگے، میرے قریب ہوگے، اور ساتھ ہی کہا بعزت فرعون، انہوں نے اعلان کیا، فرعون کی عزت کا نعرہ لگایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کچھ لمحے کے لیے تو ڈرے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اوپر اطمینان اور سکون نازل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عزت اور کبریائی کا نعرہ لگا کے جب وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، ان کی رسیوں کو کھانے لگا، تو جادوگروں نے دیکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ رسیاں ہی تھیں، انہوں نے صرف لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسیاں نہیں، یہ سانپ ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی وہ رسیاں ہی تھیں۔ لیکن جب وہ اژدہا آیا وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، وہ زندہ اژدہا تھا۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو فوراً جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور اعلان کر دیا ہم موسیٰ پر اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ اگر تم نے جادوگروں کو ہرا دیا، اپنی صداقت کو ثابت کر دیا، ہم سب تم پر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے تو ایمان لانے سے انکار کر دیا، لیکن جادوگروں نے کہہ دیا کہ اب جب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حق آ چکا ہے، سچ ثابت ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے بڑی دھمکیاں دیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کرے گا تو دنیا کی زندگی میں کرے گا، ہم دنیا کی زندگی میں تکلیفیں تو برداشت کر لیں گے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم نے اپنے رب کے اوپر ایمان لا لیا ہے، اور اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اس اللہ سے ہمیں امید ہے وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور اس نے جو ہمارے دلوں میں جادو کی نفرت کو پیدا کر دیا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ اللہ باقی رہنے والی ذات ہے، بہترین ذات ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم جب اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ہم راضی ہیں کہ وہ ہمیں بہترین عطا فرمائے گا۔ یہ جب معاملہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ رب العالمین سے 40 دن کے لیے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جب واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے طور پہ ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے یہ کام کیا ہے کہ سامری نام کے ایک بندے نے، اصل میں یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کو لت پڑ چکی تھی بت پرستی کی، اس لیے انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح فرعونی اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے ہمارے لیے بھی ایسا الہ بناؤ، ہم اس کی پوجا کریں۔ یہ انتہائی غصے کی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ سے ڈرایا، اور قوم کو ڈرا کے سمجھا کے اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن پیچھے سے سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے ان کے قوم کو زیورات کو اکٹھا کر کے ایک بچھڑا بنا دیا جس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو گائے کی آواز دیتا تھا، وہ ہوا کا کمال تھا جس کی وجہ سے وہ آواز دیتا تھا۔ تو سامری نے کہا یہ تمہارا رب ہے، قوم کو گمراہ کر دیا، قوم اس گمراہی میں پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو بڑے ہی غصے میں تورات کی تختیاں زمین پہ رکھی اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ تو جناب ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی میں کمزور پڑ گیا تھا، قریب یہ تھا کہ یہ مجھے مار دیتے، مجھے نقصان پہنچا دیتے، میں نے ان کو اللہ کا پیغام سنا دیا، ڈرا دیا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کی، معافی کی التجا کی، اپنے بھائی کے لیے معافی کی التجا کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
جناب ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح کا بہیو نہ کرو، کہیں یہ بنی اسرائیل ہمارے درمیان جدائی نہ کروا دیں، کہیں یہ ہمیں گمراہ کر کے آپس میں نہ لڑوا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں اٹھائیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی اور حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کے پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ یہ سارا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں کا اختتام اس بات پر کیا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ جب تک آپ کے اوپر وحی مکمل نہ ہو جائے آپ قرآن کو پڑھنے کے بارے میں جلدی نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب وحی آتی تو آپ ساتھ ساتھ پڑھ کے اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے، آپ کی زبان سے چلا بھی دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آپ ایک دعا کیا کریں اللہ سے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں یہاں پر ایک نقطہ واضح کر دوں، جس بندے کے پاس پہلے سے علم ہو اس کو علم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو علم نہیں تھا، اسی لیے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ رب زدنی علما، اللہ سے دعا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو اور بڑھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور زیادہ سے زیادہ علم اپنے رسول کو عطا کیا۔ اگر رسول پہلے سے جانتے ہوتے نہ اللہ یہ دعا سکھاتا، نہ رسول کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا قصہ بیان کیا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، پوری تفصیل یہاں پر بیان کی کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یہ ساری کی ساری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کی، لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے، یہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 115، اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، فَنَسِيَ لیکن وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لیکن ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ کیا مطلب؟ اصل میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، فطرتاً انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، قرآن پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک غلطی شیطان نے کی تھی، ایک آدم نے کی تھی۔ شیطان نے غلطی کی تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، آدم نے غلطی کی تھی کہ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے اس کو منع کر دیا وہ اس سے باز نہ آئے، اس کو کھا لیا۔ تو اس کے بعد آدم جنت میں کیوں، شیطان جہنم میں کیوں؟ اور دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے باوجود جنت میں جائیں گے تو ہم ان کی اولادیں ہیں، تو ہم غلطیوں کے باوجود جنت میں کیوں نہ جائیں گے؟ ہمیں جہنم کیوں ملے گی؟ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، جہنم کیوں نہیں ملے گی؟ ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ جہنم کیوں ملے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے دونوں غلطیوں کا تقابل جو ہے اس رکوع میں واضح فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کی غلطی اصل میں غلطی نہیں تھی بلکہ وہ سرکشی تھی، وہ نافرمانی تھی، وہ تکبر تھا۔ اسی لیے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جو آدم کی غلطی تھی اس کے اندر اس کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس کو بہکایا گیا تھا اور اس نے غلطی کر لی تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آدم علیہ السلام کی غلطی بھول چوک سے ہوئی تھی، ارادے سے نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اس نے توبہ کی، میں نے معاف کر دیا۔ شیطان کی غلطی سرکشی تھی، اور شیطان بدبخت نے کبھی پلٹ کے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، یہی تو وہ سرکشی تھی، کیونکہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتا تو ممکن ہے میرا مالک اسے بھی معاف کر دیتا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو شیطان جب قیامت کے دن دیکھے گا تو ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ شاید میرا اللہ آج مجھے بھی معاف کر دے، لیکن نہ وہ معافی مانگے گا، نہ اسے معافی کی توفیق ملے گی، نہ اللہ اسے معاف کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ آدم کی غلطی بھول چوک کا نتیجہ تھی، ارادہ نہیں تھا۔ شیطان ارادتاً ایسا عمل کرنے والا تھا۔ آدم نے غلطی کی معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، شیطان نے اپنی غلطی کی کبھی معافی ہی نہیں مانگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم جنت میں جائیں گے کہ غلطیاں کر کے اگر معافی مانگ لی تو جنت مل جائے گی، اور اگر غلطیاں کر کے سرکشی کرتے رہے، غلطیاں کر کے ان کے اوپر اکڑتے رہے اور تکبر کرتے رہے تو جان لو جہنم ہمارا مسکن رہے گی۔ جو شیطان کا ساتھی ہے اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نصیحت سے منہ پھیرنے والوں کو بہت واضح الفاظ میں تنبیہ فرما دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے میری نصیحت سے منہ پھیر لے گا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، ان کی نصیحت کو چھوڑ دیا، اس نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ فنسیتها، اسی طرح ہم نے آج تجھے بھلا دیا ہے۔ وکذلک اليوم تنسیٰ، اور اسی طرح ہم نے جس طرح تو نے ان آیتوں کے ساتھ سلوک کیا، ہم تیرے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں اور تجھے بھلا دینے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور وہ اسی طرح وہ لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں، حدوں کو تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّي، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، تو یاد رکھ لو ان کے لیے آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے، جو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ پتہ ہے چلتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے منہ پھیر لینے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی وہ ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتام اور آخری رکوع، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 نصیحتوں پر ختم فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، میرے رسول جو یہ باتیں آپ کو کہتے ہیں ان کے اوپر صبر کریں، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صبح و شام کے اذکار۔ واضح اشارہ ہے اس آیہ مبارکہ میں، واضح نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتہا کا اہتمام کرتے تھے اور امت کو بھی حکم دیا۔ اور ان اذکار میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی، رات کی تنہائی اور گھڑیوں میں بھی آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیا کریں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے جو 2 کونے ہیں، بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ فجر اور عشاء کے وقت، اور بعض کہتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، یہ 2 اوقات ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے ایک ہی بات کو 2 مختلف انداز میں ریپیٹ کر کے اس آیت میں تلقین فرمائی ہے کہ آپ خوب ذکر کریں لعلک ترضیٰ، یہاں تک کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے اور آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو آرائشیں ہیں، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، آپ کو ان چیزوں کی طرف اپنی نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ اپنی آنکھوں کو اپنی ان چیزوں کی طرف ہرگز مت اٹھائیں جو ہم نے ان کو مختلف قسم کے دنیا کی زندگی میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے تو ان کو صرف اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جان رکھو جو تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اور جو تمہیں تمہارا اللہ دنیا میں اور آخرت میں عطا کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا اور تمہیں کافی ہو جانے والا ہے۔ اور آخر پہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو نصیحت کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے رسول اپنے گھر والوں کو نماز کا ذکر حکم دیں، نماز کے لیے ان کو تلقین کریں، حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر خوب پابندی کریں، اس کے اوپر لزوم کریں، لازم پکڑ لیں اس کو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، آپ ہمیں کوئی رزق دینے والے نہیں، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ کرنے والے نہیں، بلکہ ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، اور اس رزق کی بندگی کا اور اس رزق کا شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے، اس رزاق کی بندگی اور اس رزاق کا شکر کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے اوپر پابند ہو جائیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور یاد رکھیں کہ عاقبت، انجام، بہترین انجام اللہ رب العالمین نے تقوی والوں کے پاس، تقوی والوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا
قل میرے نبی کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، ہر کوئی انتظار میں ہے اور انتظار کرے، فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون صحیح صراط مستقیم پہ اور کون ہدایت والا تھا اور کون گمراہی اور ذلت کی زندگی گزارنے والا تھا۔ اگر تمہیں دنیا کی اللہ کی عنایتوں پر ایمان نہیں اور یقین نہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ فیصلہ کر دے گا اور اللہ دکھا دے گا کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء 17واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سورت میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے جو مکی زندگی کے متعلق تصورات تھے ان کی درستگی کی ہے، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح کی ہے، دعوت توحید پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو سازشیں کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور اس کے اوپر ان کو بڑے بڑے عذاب کے بارے میں اور بڑے بڑے نتائج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور وہ اس بڑی غفلت کے ساتھ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اصل میں مشرکین مکہ کے ہاں زندگی کا تصور یہ تھا کہ یہ زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور یہی چند روز کھیلنے کودنے کے بعد ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے، ان کا یہ تصور ہی اصل میں ان کو دعوت گناہ دیتا تھا، گناہ کے لیے مجبور کرتا تھا اور ابھارتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اور جو صحیح تصور ہے ان زندگی کا اور مقصد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کو ان کے سامنے واضح کر دیا کہ لوگو اقترب للناس حسابهم، تمہارا حساب بہت قریب ہے، فہم فی غفلۃ معرضون، کہ تم جس حساب سے منہ پھیرے ہوئے ہو، جس کی محمد بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ تمہارے سروں پر ہے۔ اور اگر اب بھی تم نے غفلت اور لاپرواہی چھوڑ کے اپنی آخرت کے بارے میں نہ سوچا تو جان لو تم برباد کر دیے جاؤ گے، اور آخرت سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ اب آئندہ آیتوں میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کی اس سوچ کا رد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں جس چیز نے انہیں آپ کی دعوت سے دور کر رکھا تھا وہ ایک غلط سوچ تھی، وہ غلط تصورات تھے جو ان کے ذہن میں نبوت کے بارے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی تو کوئی انسان یا بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی اور ہی مخلوق ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کہا کرتے تھے، پھر وہ خود اپنے اندر یہ سوال تلاش کرتے کہ اگر یہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے تو پھر یہ اتنا عظیم الشان کلام اس کے پاس کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتے کہ یہ شاعرانہ ہے، یہ شاعری ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے۔ وہ کہتے شاعر بھی بڑے بڑے شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ کہتے تھے یہ جادو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری باتوں کا رد اگلی آیتوں میں فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے، وہ اس کو بڑی مشکل سے سنتے ہیں، بڑی مصیبت سمجھتے ہوئے اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور اصل میں وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن کی آیتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی غفلت کی نشانی ہے، اور انہوں نے آپس کے اندر جو سرگوشیاں کرنے والی کی ہوئی تھیں، جو ظلم والی سرگوشیاں تھیں، اللہ رب العالمین یہ وہ سرگوشی اصل میں کیا تھی؟ هل هذا الا بشر مثلکم، اپنے کانوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ جادو لے کے آنے والا اور تم دیکھنے والے ہو، اور پھر ہمیں یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد اس طرح بھی کر دیا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، میرے رسول ان کو کہہ دو قال ربی یعلم القول، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، وهو السمیع العلیم، یہ وہ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ جو انہوں نے کہا یہ خواب ہیں اور انتہائی برے خواب ہیں، احلام اور پریشان کرنے والی باتیں ہیں۔ بل افطرا، بلکہ یہاں تک کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے گھڑ لی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشیوں کے سلسلے کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، اب ساری باتیں ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کے رسول تو کہتے تھے میں نبی تھا، نبی ہوں،
تو مشرکین مکہ کہتے اگر نبی ہو تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جس طرح پہلے رسولوں کے پاس نشانی آئی اس طرح نشانی لے کے آؤ، ہم تمہیں رسول مان لیں گے، وگرنہ یاد رکھو یہی ہم کر رہے ہیں اور یہی ہم کرتے رہیں گے، جو بھی تم کہنے والے ہو ہم تمہاری بات کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ کیونکہ ان کا یہ تصور تھا کہ ایک انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے سارے مرد بھیجے، نوحی الیہم، ان کو رسول بنا کے بھیجا اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس ذکر والوں سے پوچھ لو، جو اہل العلم ہیں ان سے پوچھ لو کہ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ یہودیوں سے جا کے تم سوالات پوچھتے ہو، ذرا جا کے یہودیوں سے بھی پوچھو کہ موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آنے والے سارے لوگ وہ کون تھے؟ کیا وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ تمہیں ان سے جواب مل جائے گا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے انہیں محض جسم ہی نہیں دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جسم بھی دیا تھا، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ یہ ان کے انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے امتی نے جب یہی، اس کی مخلوق نے اور ان کی قوم نے جب یہی معاملہ کیا، ہر نبی کی قوم جب ان کو جھٹلاتی تھی، ان کی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کرتی تھی، تو اللہ اپنے نبی کو نجات دے دیتے تھے اور انکار کرنے والے کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو بھی وعدہ پیغام دے دیا، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبیوں کے اوپر اپنے وعدوں کو پورا کیا، فانجیناہم ومن نشاء، جس کو چاہا ہم نے نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذکر آ گیا ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے، کیا تم عقل کرنے والے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین ان کو وعدے پیغام دے دیا۔ اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے ایک اور غلط نظریے کا رد فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا، زمین آسمان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین نے محض یوں ہی دل لگی کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اور اس طرح کر کے اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے، کھیل تماشے کے لیے بنا دی ہے۔ تو جب یہ دنیا ہی کھیل تماشا ہے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا مقصد؟ ہماری زندگیوں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بھی کھیل تماشے کے لیے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گی ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمیں جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی ہر چیزوں کا انکار کرنے والے تھے، یہ کسی دیوانے کا خیال ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جنت اور جہنم کی باتیں یہ کسی دیوانے کا اور کسی شاعر اور مجنوں کی ہی باتیں ہو سکتی ہیں، معاذ اللہ، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان باتوں کا رد قرآن مجید کی ان آیتوں کے ساتھ دیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لاعبین، ہم نے کھیلتے ہوئے انہیں نہیں پیدا کیا، کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اور اگر جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم نے ان کو کھیل اور تماشے کے لیے بنایا ہے تو ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے، وہاں یہ دنیا الگ سے بسانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا ہم ایسا کر سکتے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، یعنی ہم حق بات کو باطل کے اوپر دلیل کے طور پہ مار دیتے ہیں کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے اور یہ ہے اس کے اوپر حق، یہ ہے اس کی دلیل۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ حق بات جو ہے ان کے دماغوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور جب حق آ جائے تو باطل مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور بربادی ہے ان چیزوں میں جو تم بیان کرنے والے ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں، ہم حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو حق کا انکار کرنے والے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا جو حق پر قائم رہنے والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں،
اور جو حق کے خلاف چلنے والے ہو وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو توحید ایک بڑے سادہ سے معاملے کے ساتھ سمجھا دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے، اگر زمین میں ایک سے زیادہ معبودان باطل ہوتے، خدائی کے دعوے دار ہوتے، تو یہ فطرت ہے اگر ایک ہی سیٹ کے دو دعوے دار ہوں، ایک کہے گا میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہے گا میں یہ چاہتا ہوں، دونوں کے خیالات کبھی نہیں مل سکتے، نہ اس سیٹ کے متعلق حق ادا ہو سکتے ہیں، نہ سسٹم چل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ہر اعتراض کا جواب دے دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، ان کا کوئی اور خالق اور مالک ہوتا تو لفسدتا، تو زمین اور آسمان کا پورا نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ الہ العالمین اور واحد ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ عرش کا مالک ہے، عرش پر مستوی ہے، اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم اس کے بارے میں گھڑتے اور بیان کرتے ہو۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور لوگوں جان لو وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی اس کے کاموں کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا، البتہ جو تم کرنے والے ہو اللہ رب العالمین جس سے چاہیں گے اس کے بارے میں جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ لوگوں یہی چیز سمجھانے کے لیے جو میں نے تمہیں ابھی نقطہ سمجھایا ہے، میں نے کئی انبیاء اور رسل بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی میں نے کئی رسول بھیجے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس سے پہلے کئی رسول بھیجے، سب کو بھیجنے کا ایک ہی اکلوتا مقصد تھا، اور وہ یہ تھا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وہ اکیلا الہ ہے، تمہارا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہی دعوت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لے کے دنیا میں آئے، اور اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو دنیا تک منتقل کر دیا۔ جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو جانے والا اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے والا، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر، اور کل قیامت کے دن بھی جہنم کی شکل میں ذلت اس کی منتظر ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی آخری آیات جو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایک نظریے کا رد کیا، جنہوں نے یہ نظریہ بنا رکھا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح اور بھی اللہ نے اولادیں بنا رکھی ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کرنے والے یا کرنے والیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد فرما دیا۔ اور پچھلی سورت مریم کے آخر پہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اگر ان کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، جن کو تم اللہ کے بیٹے یا اللہ کی بیٹیاں یا اولاد سمجھتے ہو، بلکہ وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، مکرمون، جو بڑی ہی عزت دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مکمل وعدے فرما دیا کہ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ بات کرنے میں کسی طرح سے پہل نہیں کرتے، اور جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے وہ وہی کہتے ہیں، یعنی تم کہتے ہو وہ سفارش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے حکم کے بغیر قطعاً بات تک نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت سر خم تسلیم اور سر بجائے اطاعت رہتا ہے، قطعاً بات تک نہیں کرتے، اور جو میں ان کو حکم دوں تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ پیغام دے دیا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو ان میں سے یہ کہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو وہ جان لے اس کو ہم جہنم کی شکل میں بدلہ دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم مشرکین کو جو ظلم کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، سب سے بڑا ظلم کرنے والے ہیں، ہم اسی طرح سے ان کو بدلہ دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو کل یہیں سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔